अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना शेख शहजादा और आप देख रहे हैं शेख शहजादा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं, वीडियो बड़े कमाल की है। अल्लामा फ़ारूक खान रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया फ्रॉम इंडिया। आप आज शान औलिया के मौजू पर इल्मी किताबी फ़िरके के बानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की अच्छी टका के फटी ठोक रहे हैं और उसको समझा रहे हैं कि औलिया अल्लाह के बंदे, अल्लाह के दोस्त होते हैं और उनको जो शानें अल्लाह पाक ने अता की होती हैं वो उनकी ज़ाती नहीं, अल्लाह की अता की हुई होती हैं। तो लिहाजा टर 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 वो करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़ुबान को लगाम दो और औलिया अल्लाह की गुस्ताखी से बचो। तो आइए मिलकर सुनते हैं अल्लामा फ़ारूक खान रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया फ्रॉम इंडिया। गौसे आजम जो सबसे बढ़कर साहिब करामत औलिया में, इसलिए कि आप वलियों के सरदार हैं। यही मसला आपके बुजुर्गों के साथ है, अक्सर कब्र चाटू हैं। ऐसा लगता है कि एक भाड़ बैठा है जो मजाक उड़ा रहा है बुजुर्गों का। अली अजवेरी साहब को बुजुर्ग कुरान में कहीं लिखा हुआ है, तो गुरु नानक भी बुजुर्ग हैं। लेकिन अब सवाल ये होता है कि क्या सिर्फ वली के लिए करामत ही मेयार होती है? जी नहीं, ये नहीं हो सकता। हजरत गौसे आजम जो सबसे बढ़कर साहिब करामत औलिया में, इसलिए कि आप वलियों के सरदार हैं। इस पर इजमा है अहले सुन्नत का। हत्ता कि जो मुतशद्दिद बदअकीदा वहाबियों के भी बहुत बड़े पेशवा रहे, जिनके भी अकीदों में फसाद था, जैसे कि अब्दुल हलीम इब्न तैमिया, उसने मजमुउल फतावा में लिखा। उसका शागिर्द अपने हाफिज इब्न कसीर कहते हैं अपनी अल बिदाया वन निहाया के अंदर, वो कहते हैं कि इस पर इजमा और इत्तेफाक है कि सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु की करामात हद तवातुर तक पहुंची हुई, और जितनी करामत गौसे पाक से सादिर हुई किसी वली से सादिर नहीं। सबसे बढ़कर आपसे करामतें सादिर हुई, जिल्दों की जिल्द और किताबों की किताबें उलमा ने आपकी करामतों पर लिखी, इसलिए कि आप वलियों के सरदार है। लेकिन खुद क्या फरमाते हैं गौसे आजम? आपकी किताब फतुल गैब, उसमें फरमाते हैं कि अजीज करामत मत देख, इस्तिकामत देख। करामत मयार नहीं है, बल्कि क्या मयार है? इस्तिकामत। इस्तिकामत यानी शरीयत की पाबंदी। करामत की बुनियाद पर किसी को वली मत समझ जब तक ये ना देख ले कि रसूलुल्लाह की शरीयत का पाबंद है। अजीज करामत ना देख, इस्तिकामत देख। यही वजह है कि अब अगर किसी से ऐसी चीज जाहिर हो जाए कि जो अक्ल को हैरान कर दे, तो उस वक्त तक उसको करामत हम नहीं मानेंगे जब तक ये ना देख ले कि जिससे चीज जाहिर हो रही है वो शरीयत का पाबंद है या नहीं। लेकिन इस जमाने में अब जरूरत क्यों पड़ी कि हम इस उन्वान पर गुफ्तगू करें कि एक तबका ऐसा भी अभी पैदा हो गया हमारे यहाँ, कुछ अंग्रेजी तालीम और मॉडर्न तालीम के कुछ असरात हमारी नई नस्लों पे ऐसे मुरतब हुए कि जब ये लोग वलियों की करामतों के बारे में सुनते या पढ़ते हैं तो मजाक उड़ाते हैं। और ऐसे मजाक उड़ाने वालों में एक बहुत बड़ा बदबख्त शख्स है पाकिस्तान का, आए दिन वीडियो बनाता है खबीस और अपने 10 बाय 10 के दड़बे में बैठ के वलियों की करामतों का मजाक उड़ाता है और बुजुर्गों का मजाक उड़ा के उसका जुमला होता है, कहता है ये सब गप्पेबाजी है और कहानियां हैं, कहानी मत सुनाओ। और वलियों को वो तंज में कहता है बाबे। बाबा भी नहीं बोलता, औलिया भी नहीं कहता, बाबे। इस बदबख्त का नाम क्या है? अली मिर्जा पलंबर। उसने एक ऐसा गुरोह पैदा कर रखा है अपने जाहिलों का, जो उस जाहिल की तकरीर सुनकर खुद जहालत में मुब्तला हो गए। और अब वो ये एतराज करते हैं औलिया कराम की जब करामतों को किताबों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमारे उलमा बयान करते हैं कि फला वली से करामत सादिर हुई, तो मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि साहब इन करामतों को हम नहीं मानते, ये कहानियां हैं, ये बाबों की कहानियां हैं, किस्से कहानियां, ये फर्जी बातें हैं। क्यों? इसका जिक्र कुरान में नहीं है। आपकी वीडियोस देखकर कुछ लोग बुजुर्गों को बुरा भला कहते हैं, उनके बारे में आपका क्या मैसेज है? किस बुजुर्ग को बुरा भला कहा है जी? ये जिसका सवाल है, ये आप उस बुजुर्ग का नाम लें जिसे बुरा कहा गया है, और उसके बाद नाम लेने के बाद आपने कुरान और हदीस से उसकी बुजुर्गी साबित भी करनी है। यही मसला आपके बुजुर्गों के साथ भी है, अक्सर कब्र चाटू हैं, कब्रों से मांगने वाले हैं। अक्सर कब्र चाटू हैं, कब्रों से मांगने वाले हैं। हम उनके कीदों को कैसे सही माने? अली अजवेरी साहब को बुजुर्ग कुरान में कहीं लिखा हुआ है, हदीस में लिखा हुआ है, तो मुझे आप बता दें। लोग बुजुर्ग कहते हैं ना, तो गुरु नानक भी बुजुर्ग हैं।
اب اس جاہل کو اتنی عقل نہیں ہے جو اس کو دیکھ کر اور سن کر گمراہ ہو رہے ہیں کہ یہ بزرگ جو ہے یہ اس وقت کے ہیں کہ جب قرآن کا نزول ہو چکا، رسول اللہ اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے جا چکے، تو ان کا ذکر قرآن میں کہاں سے آئے گا؟ صحیح ہے، ان کا ذکر تو اب وہ کتابوں میں آئے گا نا. ہاں یہ دیکھا جائے گا کہ لکھنے والے جو کتابیں ہیں وہ کس لیول کے عالم ہیں. اگر وہ اپنے وقت کے امام ہیں، اپنے زمانے کے معتمد علماء ہیں، تو ان کی بات کو تسلیم کیا جائے گا. مگر وہ ان باتوں پہ غور نہیں کرتے، چاہلانہ بکواس کرتے، لوگ متاثر ہوتے، کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے باباؤں کی قصے اور کہانیاں، یہ کرامات سب فضول باتیں ہیں اور یہ سب جو ہے خوش کرنے والی باتیں ہیں، اس لیے کہ تمہارے بابا کی کرامت جو ہے وہ قرآن میں اس کا کہاں ذکر ہے. ہم انبیاء کے معجزوں کو مانتے ہیں. کیوں؟ بولے انبیاء کے معجزوں کا ذکر قرآن کے اندر ہے. تو اب اس کا جواب میں ایک مختصر پہلے یہ دے دیتا ہوں کہ جاہل صاحب، پلمبر صاحب، جاہل صاحب، جو انبیاء سے خرق عادت کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، جو عقل کو حیران کر دے، آپ اس کو معجزہ مان رہے. کیوں؟ اس کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن میں. تو آپ اس لیے مان رہے ہیں کہ آپ قرآن کو مانتے ہیں، مگر آپ کی یہ منطق کی یہ چیز عقل میں نہیں آتی. وہ ہر اس چیز کو ٹھکراتا ہے، کہتا ہے یہ فلانے بابے کا تم نے یہ سنایا، یہ عقل میں نہیں آتی. فلانا بابے نے مردے کو زندہ کر دیا، یہ عقل میں نہیں آتا. ارے بھائی نبیوں نے کیا؟ نہیں، نبی کر سکتے ان کا ذکر قرآن میں، بابے نہیں کر سکتے. تو ہم نے کہا جناب آپ قرآن مانتے ہیں اس لیے آپ نے انبیاء کے معجزے کو مان لیا، مگر آپ کا یہ اصول اور یہ آپ کی جو منطق ہے، جس منطق پر آپ نے کرامتوں کا انکار کیا کہ یہ عقل میں نہیں آتے اس لیے نہیں مانیں گے، تو اسی بنیاد پر وہ شخص تو معجزے کا بھی انکار کر سکتا ہے جو قرآن کو نہیں مانتا. کیونکہ اصول تو آپ نے بنا لیا کہ جو عقل میں نہیں آئیں گا ہم اس کو نہیں مانیں گے. ابھی جاہل کو کرامت اور معجزے کی تعریف ہی نہیں معلوم کہ معجزہ اور کرامت کہتے ہی اس کو کہ جس کا جواب لانے سے عقل قاصر ہو. جب عقل اس کا جواب لے آئے تو پھر وہ کرامت نہیں رہتی اور وہ معجزہ نہیں رہتا. بھائی اللہ کے رسول نے چاند کے ٹکڑے فرمائے، یہ عقل میں آتی ہے بات؟ اس کا کوئی جواب لا سکتا ہے؟ سورج کو پلٹانا یہ نبی کا معجزہ عقل میں نہیں آتا. عقل حیران ہے اس پر، لیکن اس کا جواب دنیا لانے سے قاصر ہے. تو جہاں عقل دم توڑ دیتی ہے، جہاں لوگوں کی طاقتیں اور قوتیں ختم ہو جاتی ہے، وہی سے معجزے کی ابتدا ہوتی ہے. تو عقل میں نہ جو آئے اسی کو کرامت اور معجزہ کہتے ہیں. اور معجزہ ہو چاہے کرامات ہو، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، بندے کا خود ذاتی اختیار نہیں ہوتا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی ولی اپنے پاور سے کچھ نہیں کر سکتا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی خود فرماتے ہیں کہ کوئی ولی تو ولی کی بات ہے، خود نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول بھی بے عطائے الہی ذرہ برابر بھی کسی شے پر، کسی چیز پر تصرف کرنے کا اختیار نہیں رکھتے. اللہ کی مرضی نہ ہو، اللہ کا عطا کردہ پاور نہ ہو تو حضور ایک ذرے کو بھی ادھر سے ادھر نہیں ہٹا سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے کائنات کے نظام کو بدل سکتے ہیں، مگر کب؟ اللہ کا پاور ہو، اللہ کی عطا ہو. ہم جو معجزوں کو مانتے ہیں وہ عطا الہی کی بنیاد پر مانتے، ہم کرامات کو جو مانتے ہیں وہ عطا الہی کی بنیاد پر مانتے. تو اب جو کرامت اور معجزے کا انکار کرتا ہے تو وہ در حقیقت ولیوں کے پاور کا انکار نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ کی عطا کا انکار کر رہا ہے. گویا وہ اللہ کو مجبور قرار دے رہا ہے، اور گویا وہ یہ عقیدہ بنائے ہوئے کہ معاذ اللہ مجبور ہے کہ اپنے کسی خاص اور خصوصی بندے کو کوئی طاقت ہی نہ کر سکے. اور ہم اس عقیدے کے قائل ہیں، ہم کہتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ غنی ہے، جس سے راضی ہوتا ہے اس کو بے انتہا اختیار اور بے انتہا قوت عطا فرماتا ہے، جس کا جواب ہماری عقل نہیں لا سکتی. یہی وجہ ہے کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو بہت بڑے محدث ہیں 550 سال پہلے کے، اور ہندوستان میں علم حدیث کو لانے والے یہی بزرگ ہیں. بڑے بڑے جتنے محدثین ہیں آپ کے شاگردوں میں، آج جتنے بھی ہندوستان میں فرقے پائے جاتے ہیں، چاہے ہم اہل سنت و جماعت بریلی مکتب فکر ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، یہ جن کے جتنے بڑے بڑے علامہ اور مولانا کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، سب کا سلسلہ حدیث جا کر شاہ عبدالحق محدث دہلوی پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے. ہندوستان میں سب سے پہلے علم حدیث کو جنہوں نے رائج کیا شاہ عبدالحق محدث دہلوی، انہوں نے غوث اعظم کی کتاب فتح الغیب اس کی شرح لکھی فارسی زبان میں. غوث اعظم کی کتاب فتح الغیب عربی زبان میں ہے، اس کی شرح انہوں نے فارسی میں لکھی، اور اس کی شرح میں صفحہ نمبر 35 پر لکھتے ہیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی حوالہ کا نقل کرتے ہوئے، کہتے ہیں کہ ولایت نبوت کا ذل ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ کرامت معجزے کا ذل ہے. ذل کہتے ہیں سائے کو، ذل کسے کہتے ہیں؟ سائے کو. گویا نبوت جسم ہے اور ولایت اس کا کیا ہے؟ سایہ ہے. معجزہ جسم ہے اور اس کا سایہ کیا ہے؟ کرامت ہے. تو
تو انبیاء سے جو چیز عقل کو حیران کرنے والی ظاہر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور وہی شے اگر کسی ولی سے ظاہر ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں۔ اگر نبی مردے کو زندہ فرما دے اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اور کوئی ولی مردے کو زندہ فرما دے اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ظاہراً دونوں دیکھنے میں ایک ہی شے نظر آتی ہے، مگر شخصیتیں بدلتی ہے تو اس کی تعبیر اور اس کے نام بھی بدل جاتے ہیں، اصطلاح بدل جاتی ہے۔ اور کرامت محتاج ہے معجزے کی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والعلا میں فرماتے ہیں کہ کوئی ولی کی ولایت ہو، چاہے کسی ولی کی کرامت ہو، جو کچھ ہے وہ سب رسول اللہ کی بارگاہ سے اس کو عطا ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ مجھے ولایت تو ملی مگر حضور کی عطا سے نہیں ملی، حضور کی بارگاہ سے ولایت نہ ملی، میں کرامت تو ظاہر کر سکتا ہوں لیکن حضور کی بارگاہ سے مجھے کرامت عطا نہیں، اعلیٰ فرماتے اس سے بڑا روح زمین پر کوئی جھوٹا قذاب نہیں، کہ جس کو بھی ملتی ہے ولایت بارگاہ رسول سے ملتی ہے، جس کو بھی کرامت ملتی ہے بارگاہ، حتیٰ کہ انبیاء کرام کو بھی جو نبوت ملی وہ رسول کے صدقے میں ملی ہے، سرکار کے طفیل میں ملی ہے۔ تو اب مرزا پلمبر جیسے جاہل جو اصطلاحوں سے ناواقف ہے، چھچوروں کی طرح ہنستا ہے آ کے ویڈیو پر، ایسا لگتا ہے کہ ایک بھاڑ بیٹھا ہے جو مذاق اڑا رہا ہے بزرگوں کا، جس کو سمجھتا کچھ نہیں ہے، علم سے کورا ہے، چند چیزیں رٹی رٹائی سنا دیا، اسی کو اس نے کل علم سمجھ لیا۔ سب سے پہلے جس نے اولیاء کی کرامت کا انکار کیا وہ ایک ہی فرقہ تھا، روئے زمین پر صرف ایک فرقہ ہوا، آج ڈھونڈو بھی تو ملتا نہیں، شاید مرزا اس کی کچھ کھرچن ہو سکتا ہے، وہ تب معتزلی فرقہ۔ اب وہ کہتا ہے کہ نہیں انبیاء سے ظاہر ہوں گا تو ہم مانیں گے معجزہ ہے، بابے کی چیزیں نہیں مانیں گے۔ تو جاہل کو پھر قرآن اس نے پڑھا ہی نہیں کہ بابوں کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ کیا بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ رسول اللہ سے پہلے کے بابوں کا ذکر ہے، رسول اللہ کے پہلے کے بابوں کا ذکر ہے، رسول کے بعد کے بابوں کا ذکر اس لیے نہیں آ سکتا کہ قرآن رسول پر اترا ہے، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو اب کوئی اور ایسا نہیں کہ جس پر قرآن اترے تو اس میں ذکر آئے۔ اب غوث پاک کا ذکر قرآن میں تھوڑی آئے گا، وہ تو کتابوں میں آئے گا۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ اہل سنت کا اجماع کس بات پر ہے؟ پہلے کے اولیاء زیادہ افضل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء زیادہ افضل ہے؟ آپ کی امت کے بولیے، حضور کی امت کے اولیاء جو افضل ہے، تو جب ادنا اولیاء کے لیے جو مرتبے اور مقام میں کم تر ہے ان کے لیے قرآن میں جب کرامت ثابت ہو چکی تو رسول اللہ کی امت کے اولیاء کے لیے تو کرامت بدرجہ اولا ثابت ہوگی اور مانی جائے گی۔ تو اب اگر قرآن میں ہمیں پچھلی امت کے اولیاء کے کرامت کا ذکر ملے تو پھر کیا اسے موت آ رہی ہے کہ اس زمانے میں اگر یہ آج کے ولیوں سے کرامت کا صدور ہو تو اس پر یہ ایمان نہیں لاتا اور اس کا انکار کرتا ہے؟ آئیے میں صرف 2-3 چیزیں قرآن کے حوالے سے بتا دیتا ہوں۔ قرآن میں آصف ابن برقیہ کا ذکر آتا ہے۔ کون ہے یہ آصف ابن برقیہ؟ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہے، یہ نبی نہیں ہے بلکہ حضرت سلیمان پر ایمان لائے، حضرت سلیمان کے امتی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے ولی ہے اور عہدے کے اعتبار سے آپ کے وزیر ہے۔ آصف ابن برقیہ انسان ہے، جنات میں سے نہیں ہے، جن بھی نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ انسان ہے۔ ان کے زمانے میں حضرت سلیمان کے زمانے میں ایک ملک تھا جس کا نام تھا سبا، ملک سبا، وہاں کی ایک ملکہ تھی جس کا نام تھا بلقیس، اس کا ایک بڑا خوبصورت تخت تھا، سونے کا تخت تھا، بہت بڑا اس نے تخت بنایا تھا، خوبصورت سونے کا تخت، اس میں ہیرے جوہرات جڑے تھے اور اس تخت پر بیٹھ کر وہ دربار منعقد کرتی تھی۔ 7 کمروں کے درمیان میں اس کو رکھا تھا، تخت بیچ میں، اس کے گرد ایک کمرہ، پھر اس کے گرد دوسرا کمرہ، پھر تیسرا کمرہ، پھر چوتھا کمرہ، ایسے 7 کمرے، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے پیاز کے چھلکے ہوتے ہیں نا پرت در پرت، ایسے پرت در پرت کمرے بنے تھے، بیچ کمرے میں وہ تخت۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث اور مفسر گزرے ہیں، ان کی قرآن عظیم کی تفسیر الجامع احکام القرآن جلد نمبر 16 صفحہ 140 اور اس کے اندر نقل کرتے حافظ ابن کثیر البدایہ تفسیر قرآن میں معاف کرے اپنی تفسیر قرآن جلد 6 صفحہ 187 کے اوپر نقل کرتے ہیں کہ اس کی 80 گز لمبائی تھی اس تخت کی۔ کتنے گز تھا وہ؟ 80 گز لمبا تھا اور 40 گز چوڑا تھا۔ مجھے بتائیے اتنا بڑا تخت اس کا وزن کتنا ہوگا؟ اور سونے کا بنا ہوا اور دھات کا بنا ہوا، کیا ایک انسان اکیلا اس کو اٹھا سکتا ہے؟ نہیں اٹھا سکتا۔ جب بلقیس کو معلوم ہوا حضرت سلیمان نے اس کو خط لکھا، بڑی تفصیلات ہے قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے کہ میں نبی ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، تو اس نے اپنی فوج کے ساتھ سفر کیا کہ میں سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کروں گی اور میں جاننے کی کوشش کروں گی کہ وہ پیغمبر ہے یا محض بادشاہ ہے۔
تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے دربار میں لا لیا جائے تاکہ وہ میرے اس معجزے کو دیکھ کر مجھے نبی تسلیم کر لے. اس کا جہاں تخت تھا اور جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار بھرتا تھا یا ان کا ملک تھا حضرت سلیمان کا، اس کے درمیان میں فاصلہ 900 میل کا فاصلہ تھا. کتنے فاصلے پر تھا وہ؟ 900 میل. تو آپ نے فرمایا اب اس کا ذکر قرآن میں کیا. اس بدبخت مرزا پلمبر جاہل کے نظر میں قرآن کی آیت نہیں آئی. اب ہمت ہو تو بول دے کہ بابا کی کہانی ہے، اس کہانی کو بھی ہم نہیں مانتے، یہ بھی کہانی ہے، مگر یہ کہانی بولے گا تو ایمان سے جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن میں ذکر ہے اس کا. اور ذکر کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں یوں فرمایا. پارہ نمبر 19 ہے، سورہ نمل ہے، آیت نمبر 39 ہے. حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ کون ہے جو وہ تخت جو ہے میرے دربار میں لے آئے اس سے پہلے کہ میرا دربار برخاست ہو. صبح شروع ہوتا تھا دربار اور 12 بجے کے قریب دوپہر شروع ہونے سے پہلے یعنی ظہر کے پہلے ختم ہو جاتا. آپ نے کہا کون ہے جو تخت کو جلد سے جلد لائے. اب 900 میل کا فاصلہ گویا آپ کو 5 گھنٹے میں جانا بھی اور آنا ہے. تو قرآن بیان کرتا ہے پارہ نمبر 19 سورہ نمل آیت نمبر 39 قال عفرۃ من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. اللہ فرماتا ہے کہ قوی مضبوط جن کھڑا ہوا، ایک دیو کھڑا ہوا، اور اس دیو نے، اس جن نے کہا کہ میں وہ تخت حاضر کر دوں گا آپ کے دربار میں اس سے پہلے کہ آپ کا دربار برخاست ہو. یعنی اگر مان لے کہ دربار شروع ہوا اور اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تو گویا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ 5 گھنٹے کے اندر میں پہنچ بھی جاؤں گا 900 میل میں اور واپس لے بھی آؤں گا. یعنی 5 گھنٹے کے اندر 9 18 میل 1800 میل کا فاصلہ طے کر لوں گا. یہ عقل میں آتی ہے بات؟ نہیں آتی. مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وقت زیادہ ہے، میں اس سے کم وقت میں چاہتا ہوں کہ تخت لایا جائے. یہ وقت زیادہ لے رہے ہو تم. حالانکہ یہ وقت دیکھا جائے تو کوئی زیادہ نہیں ہے. آج بھی کتنی ہی فاسٹ ٹرین ہو، اتنی فاسٹ ٹرینیں آنے کے بعد بھی 5 گھنٹے میں 900 میل کا سفر طے نہیں کرتی جناب. کم سے کم 10 گھنٹے 8 گھنٹے تو لگتے ہی ہے. اور جانا اور آنا ہے. یعنی 1800 میل کی بات ہو رہی ہے. 1800 میل کا فاصلہ آج کی بھی کوئی ایسی ٹرین نہیں ہے انڈیا میں، کم سے کم انڈیا میں کہ جو 1800 میل کا فاصلہ 5 گھنٹے میں طے کر لے. سلیمان علیہ السلام نے کہا میں اس سے زیادہ کم وقت چاہتا ہوں. پھر اسی قرآن کے اندر آیت نمبر 40 میں اللہ فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اللہ فرماتا ہے تبھی پھر وہ شخص کھڑا ہوا جو علم جانتا تھا، جس کے پاس کتاب کا علم تھا. اس نے کہا حضور میں وہ تخت آپ کا لے آؤں گا آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کتنی دیر میں لاؤں گا؟ یہ کون تھا یہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا؟ یہ حضرت آصف ابن برکیہ تھے جو سلیمان علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے اور اللہ کے ولی تھے. کتنی دیر میں لاؤں گا؟ 1 گھنٹے میں نہیں، 1 منٹ میں نہیں، 1 سیکنڈ میں نہیں. سائنسداں کہتے ہیں کہ جتنی دیر میں ہم پلک جھپکاتے ہیں نا 1 سیکنڈ کے 24 حصے کیے جائیں تو اتنی دیر میں ایک پلک جھپک جاتی ہے. 1 سیکنڈ کا بھی 24واں حصہ، اتنا کم وقت ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں میں اس سے پہلے لے آؤں گا کہ آپ پلک بھی جھپکا نہیں پائیں گے کہ تخت آپ کے پاس ہوں گا. حضرت سلیمان مسکرائے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. پھر آگے قرآن فرماتا ہے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي. بس ابھی سلیمان نے پلک جھپکائی بھی نہیں تھی کہ تخت ان کے پاس موجود تھا. اور سلیمان نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے کہ جس نے میری امت میں اور میرے غلاموں میں ایسے شخصوں کو پیدا کر رکھا ہے کہ جن کی طاقت اور قوت کا یہ عالم ہے. اب یہ تو قرآن میں ہے. تو مرزا اور اس کے چہلا سے میں کہتا ہوں کہ یہ نبی کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، بابے کا ذکر ہے. اور کون سا بابا ہے؟ یہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا بابا ہے. تو اس کو بھی کہانی بول کر، اگر مرد کا بچہ ہے تو کہانی بول کے اس کا انکار کر. اب یہ قرآن میں ذکر ہے. اب یہاں میں ایک چیز بتاؤں گا آپ کو حوالے سے تو آپ حیران ہو جائیں گے. اب یہ تخت لینے گئے تو کیسے گئے؟ حضرت آصف ابن برکیہ آسمان میں اڑتے ہوئے گئے. بھائی پلک جھپکانے سے پہلے پہنچ بھی گئے اور تخت لے بھی آئے. اور یہ ذکر قائم میں ہے، حدیث میں نہیں کہ زائی بول کر آپ انکار کر دو. قرآن عظیم میں ہے، سورہ نمل میں ہے، آیت نمبر 40 ہے اس کی. تو کیسے گئے حضرت سلیمان علیہ السلام؟ حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضور کے چچا زاد بھائی ہے، حضرت علی کے شاگرد ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو امام ابن ابی پہلے حوالے سن لو پھر میں بات بتاؤں گا تو آپ خوش ہو جائیں گے. اس کو لکھنے والے بھی مستند علماء ہے. امام ابن ابی شیبہ جو امام بخاری کے استاد ہے،
इमाम मुस्लिम के उस्ताद है, इमाम अबू दाऊद के उस्ताद है। उनकी हदीस की किताब है अल मुसन्नफ, उसकी जिल्द नंबर 11 है, सफ़ा नंबर 538 है, हदीस नंबर 32,515 है। हज़रत इमाम इब्न जरीर तबरी वो अपनी तफसीर तबरी के अंदर जिल्द 18 सफ़ा 74 पर, इमाम कुर्तबी अल जामिल अहकामिल कुरान जिल्द 16 सफ़ा 171 पर, इसके अलावा इब्ने असाकिर तारीख दमिश्क जिल्द 69 सफ़ा नंबर 77 पर, इमाम जलालुद्दीन सयूती तफसीर दुर्र मंसूर जिल्द 5 सफ़ा 109 पर इसी आयत करीमा सूरह नमल आयत नंबर 40 की तफसीर में सब क्या लिखते हैं कि हज़रत आसिफ इब्न बरकी आसमान में उड़ते हुए नहीं गए, क्योंकि पैरे लगे हुए थे, साथ जो है कमरों में घिरा हुआ तख्ता, सातों कमरों को खोलते हुए जाना यह और ज्यादा मुश्किल था। बल्कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जमीन को चीरते हुए गए और उसी जमीन से वापस आ गए। और ये सारा वाक़या कितनी देर में वक़ू हो गया कि हज़रत सुलेमान दरबार पे तख्त पे बैठे हैं, पलक भी नहीं झपकी, पलक झपकने से पहले गए और लेकर भी आ गए। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को कहना पड़ा हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है कि मेरे गुलामों में अल्लाह ने ऐसे ऐसे पैदा किए। तो जब सुलेमान के गुलाम जो आसिफ इब्न बरकिया है उनकी करामत का ये आलम है, तो मुस्तफ़ा की उम्मत के औलिया का आलम क्या होगा? फिर उनके लिए क्या बईद है, फिर उनके लिए क्या ताज्जुब की बात है। और आइए कुरान अज़ीम में देखिए हज़रत मरियम बिनते इमरान, ये भी वलिया है, नबी नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम की माँ है। हज़रत ईसा इनके शिकम में आए, पेट में आए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम इनके खालू थे रिश्ते में, एक कमरा उनके लिए दे दिया गया, उस कमरे में हज़रत मरियम रहती थी। तो हज़रत ज़करिया जब कमरे में जाते तो उस मंजर को कुरान बयान कर रहा है, हदीस में नहीं है, कुरान में है। पारा नंबर 3 सूरह आले इमरान आयत नंबर 37 रब फरमाता है कलम्मा दखला अलैहा ज़करिया महराबा वजदा इंदहा रिस्का। अल्लाह फरमाता है कि और जब ज़करिया उसके नमाज पढ़ने की जगह जाते, जहाँ हज़रत मरियम नमाज पढ़ा करती थी, जब वो जगह जाते तो क्या देखते कि एक अजीब व गरीब किस्म के रिस्क है। रिस्क यानी ऐसे फल जो उस मौसम में होते नहीं थे, बेमौसम के फल, उन बेमौसमी फल को वो देखते, एक अजीब रिस्क पाते। तो उन्होंने कहा काला या मरियमो अन्ना लकी हाजा, ऐ मरियम ये फल कैसे है, ये रिस्क कैसा है, कहाँ से आता है, दरवाजे बंद है, खिड़कियां बंद है, ये रिस्क आता कहाँ से है, कौन बेचता है, और बेमौसम फल। काला थवा मिन इंदिल्लाह, वो कहती है ये अल्लाह की तरफ से जो अल्लाह मुझे अता फरमाता है, ये अल्लाह मुझे रिस्क अता फरमाता है। इन अल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, और बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, क्या बात। तो उलमा फरमाते ये हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की करामत थी कि बेमौसम फल उनके हुजरे में आया करते थे। तो ये भी तो बाबों की कैटेगरी में, नबी तो नहीं है। और सहाबा किराम भी बाबों की कैटेगरी में आते, अंबिया तो नहीं है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क्या मौजज़ा नहीं सुना आपने, कितनी मशहूर हदीस है, हद तवातुर तक पहुंची भी है, सनद के एतबार से भी सही है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जुमे के दिन खुतबा दे रहे हैं और ईरान में जंग हो रही है, सहाबा की जमात को ईरान फतह करने भेजा। एक शहर है नाहवन, उस शहर में, वहां पे नाहवन में जंग हो रही है। एक साहबी रसूल है हज़रत, इनका नाम है हज़रत सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आसपास पहाड़ के टीले हैं, वो लड़ रहे हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुतबा देते हुए अचानक इरशाद फरमाते या सारियतल जबल, या सारियतल जबल, या सारियतल जबल, इस तरह 3 बार का, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ। साहबा किराम हैरान हो गए कि भाई जुम्मे के खुतबे में ये सारिया का नाम कहां से बीच में आ गया। आप जुम्मे का खुतबा दे रहे हैं मिंबर पे, लेकिन बहरहाल किसी की मजाल नहीं हुई। लेकिन लोगों ने इतना जान लिया साहबा किराम ने कि हजरत उमर ने इस तरह का कलाम किया तो जरूर कोई ना कोई हिकमत होगी। वक्त और वो दिन लिख लिया गया। यहां तक के जंग फतेह हुई, फतेह होने के बाद हजरत सारिया रज़ियल्लाहु ताला जब फतेह आप लौटे तो आपने फरमाया कि खुदा की कसम ये जंग हम हारने वाले थे। हमने हजरत उमर की आवाज सुनी कि हजरत उमर कह रहे थे ऐ सारिया पहाड़ की तरफ। क्या बात। बस जैसी हजरत उमर की आवाज आई हम मुतवज्जे हुए उस तरफ, देखा दुश्मन है, बस अल्लाह ने हमको अजीम शान से फतेह से नवाजा। पूछने वालों ने पूछा, लोगों ने कहा बताओ वक्त क्या था, कहा जुमे का दिन था, फला तारीख थी, और ये वही वक्त था जब इस वक्त खुतबा दिया जाता है।
तो अब इसमें दो करामतें हैं। एक तो हजरत उमर की करामत कि मदीने से नहवन देख रहे हैं जो सैकड़ों मील दूर है, ये नहवन का मंजर देख रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, आवाज वहां तक पहुंच भी रही है, ये उमर की करामत। और हजरत उमर की उस आवाज को वो सुन रहे हैं, ये हजरत सारिया की करामत। जो अक्ल में ना है उसी को क्या कहते हैं? करामत। अब मिर्जा की अकल में नहीं आ रही है इसलिए तो करामत है। अगर मिर्जा की अकल में आ जाए तो फिर करामत कहाँ रहे? अकल में तो खैर हमारे भी नहीं आती, लेकिन हम वो है कि हम ईमान लाते हैं। हम अबू जहल वाली कैटेगरी में से नहीं है कि चांद के टुकड़े होते हुए भी देखकर कहे ये जादू है। ऐसा नसीब ये मिर्जा और उसके जाहिलों को ही मिला है। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह पाक उलमा अहले सुन्नत की खैर करे, उलमा अहले सुन्नत का साया तादेर हमारे सरों पर कायम व दायम फरमाए। अल्लाह पाक अल्लामा फ़ारूक खान रज़वी साहब के इल्म व अमल में मज़ीद बरकत अता फरमाए और इन जैसे उलमा अहले सुन्नत पर तादेर उनका साया कायम व दायम फरमाए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।